بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ شام جیسا عیار و مکار زندگی میں اگر کسی کے ہاتھوں سے کھلی شکست ہوئی تو وہ حسن مجتبیٰ تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے حساب سے مولا علی بھی کبھی اس کے اپنے حساب سے مولا علی بھی کبھی اسے شکست نہ دے سکے، بلکہ وہ سمجھتا تھا میں نے علی کو شکست دے دی۔ حسن مجتبیٰ نے جس صلح نامے پہ معاویہ کے دستخط کروا دی، گرچہ اسی وقت اس نے کہا تھا عمل کون کرتا، لیکن اتنا پچھتایا تھا جب اس کے نتائج اور کانسیکوینسز سامنے آئے کہ کتنی بڑی کامیابی حسن مجتبیٰ نے ان 6 جملوں کے ذریعے سے حاصل کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ معصومین میں سب سے زیادہ زہر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا۔ ہر امام کو ایک مرتبہ زہر دیا گیا۔ زہر کسے کہتے؟ زہر اپنے سارے اثرات لے کے آتا، اپنی ساری تکالیف اور درد کو لے کے آتا، اندر سے بدن کٹنے لگتا ہے۔ ہر معصوم کو ایک بار زہر دیا گیا، حسن مجتبیٰ کو 7 مرتبہ زہر ملا۔ ہر زہر کے بعد فوری طور پہ علاج کیا گیا، ظاہری اعتبار سے زندگی بچ گئی، مگر زہر نے بدن کو اندر سے کاٹ تو دیا نا۔ 6 مرتبہ کے زہر کے بعد عباس علمدار نے اپنے آقا حسن مجتبیٰ کے چاروں طرف اتنا سخت پہرا لگوا دی، اب کوئی حسن کے قریب نہیں آ سکتا۔ جہاں عباس کے ہاتھ میں کوئی انتظام ہو تو آپ کو معلوم ہے نا، بنی ہاشم کا قافلہ 28 رجب کو چلا تھا، انتظام عباس کے ہاتھ میں تھا۔ 12 برس کا بچہ بھی محلے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عباس کا انتظام، کوئی حسن کے قریب نہیں آئے گا۔ اس جملے کا ایک پس منظر بھی ہے، چھٹا حملہ ایک اندھے فقیر نے آ کے کیا تھا نا، اپنی مظلومیت کے میں اندھا ہوں، بس خالی حسن کے پاؤں سے اپنی آنکھوں کو ملوں گا اور مجھے یقین ہے کہ بصارت آ جائے گی، اور مولا یہ ایک درخواست مان لیجئے اور یہ ایک مہربانی کر دیجئے، اور آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ اور آپ کو آپ کے بابا مشکل کشا کا واسطہ۔ عباس نے کہا اب کوئی نہیں آئے گا۔ اتنا سخت پہرا تھا کہ حاکم شام سٹ پٹا گیا، اب کیا کروں؟ کہا کوئی گھر کا آدمی ہی ملے۔ جعدہ بنت اشعث بن قیس، جس کا وہی پرابلم ہے جو ام الفضل کا پرابلم ہوا، جو میں چونکہ کل پڑھنے والا ہوں تقریر میں، تو آج مصائب میں نہیں پڑھتا، لیکن بہت ہی مختصر۔ حسن مجتبیٰ کے گھر کی سادہ زندگی اس خاتون کو پسند نہیں آ رہی، اور معاویہ کہتا ہے کہ حسن کو شہید کرو، میرا بیٹا یزید حاضر ہے، اس سے تمہاری شادی کروں۔ وہ اس وقت ولی عہد ہے، کل وہی تو بادشاہ بنے گا، تم ملکہ بنو گے۔ خسرت دنیا والآخرہ اسے کہتے ہیں، لیکن آج نہیں، کل تشریح ہوگی۔ عباس کا پہرا تو اتنا سخت ہے کہ کوئی قریب نہ آنے پائے، اور جو رہا سہا انتظام ہے وہ زینب کبریٰ کے ہاتھ میں۔ رات کو حسن سوتے ہیں تو ادھر کے بستر پہ حسین آرام کرتے ہیں، اور ادھر کے بستر پہ زینب کبریٰ آرام کرتے ہیں۔ حسن کے پہلو میں بہن سو رہی ہے تاکہ رات کے وقت بھی بہن ہر وقت بھائی کی فکر کرتی رہے۔ آج ہی کی رات 27 صفر کا دن گزرا، شب 28 صفر آئی، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے۔ جودہ گھر کی رہنے والی آہستہ آہستہ حسن مجتبیٰ کے حجرے میں داخل ہوئی، بہت ہی آہستہ آگے بڑھی، سرہانے جو سراہی رکھی ہے اس کے اندر زہر کو ڈالا۔ یہ زہر جو حاکم شام معاویہ ملک روم سے خریدا تھا کہ اگر ایک دریا میں اس کو ڈال دو تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جاتی، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پورے دریا کی مچھلیاں اس سراہی میں یہ زہر شامل کیا پانی میں اور واپس چلی، اور ادھر وہ گئی، حسن مجتبیٰ نے آنکھیں کھولی،
یہ ساری چیزوں کو امامت جانتی. ایک بار امام معصوم نے آنکھیں کھولی, پیاس, ہاتھ بڑھایا, سراہی سے کوزہ پانی کا بھرا, کوزہ آپ کو ہونٹوں سے لگایا, ایک گھونٹ خالی لیا اور وہ کوزہ یا پیالہ ہاتھ سے گر پڑا. نہیں, خالی پیالہ نہیں گرا, وہ ایک گھونٹ حسن مجتبیٰ کے جسم میں گیا اور حسن بھی ایک بار بستر پہ اس طرح گرے کہ کلیجے کے ٹکڑے قریب رکھے ہوئے تشت میں پہنچنے لگے. فاطمہ کے لال کا ماتم ہو رہا ہے. آج بھی آپ کے آنسو رومال فاطمہ میں جمع ہوں گے. اگر آپ آنسوؤں کا یہ ذخیرہ اور یہ خراج عقیدت پیش کر سکیں. حسن بستر پہ گرے, پانی کا کوزہ الگ ہاتھ سے گرا اور حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع. 6 مرتبہ کا زہر ویسے ہی میرے آقا کو بہت کمزور کر چکا. ایک بار زینب نے بھائی کے گرنے کی آواز سنی. یہ 2 ایسے بیمار تھے جن کے قریب زینب سوتی تھی, مگر اس کو سونا نہیں کہیں گے, ہر وقت نیند میں بھی اتنی الرٹ رہتی تھی. ایک جب زندان شام میں سکینہ سوتی ہے, زینب اپنی بھتیجی کے قریب اس طرح کہ ذرا سکینہ نے کروٹ بدلی اور زینب نے آنکھیں کھولی. سکینہ بیٹی خیریت تو ہے؟ اور آج حسن مجتبیٰ. بس ایک بار گھبرا کے زینب نے آنکھیں کھولی اور بھائی کو دیکھا کہ خون, کلیجہ, بھائی کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں جمع ہو رہا ہے. گھبرا کے آواز دی, بھیا حسین ذرا دیکھو میرے بھائی حسن پہ کیا گزر گئی. حسین اور زینب نے مل کے حسن کو بستر پہ دوبارہ سیدھا لیٹایا اور ایک بار زینب نے آواز دی, فروا ذرا اس کمرے میں تو آ جانا. فروا اس حالت میں آ رہی ہے کہ گود میں 13 مہینے کا قاسم ہے. حسن سے اب بولا نہیں جا رہا, کلیجہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے, کٹ چکا ہے. اشارے سے فروا کو قریب بلایا, فروا ذرا یہاں تو آنا. فروا قریب آئی, اشارہ کیا کہ میرے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہے, ذرا یہ تعویذ کھول لینا اور یہ تعویذ قاسم کے لیے رکھ لو, جب قاسم بڑا ہو یہ تعویذ اس کے بازو میں باندھنا. اور فروا, جب کبھی میرا قاسم کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تب یہ تعویذ کھول کے دیکھنا. اب میرا دل کہتا کہ جب کبھی قاسم بیمار پڑے گا تو فروا یہ تعویذ کھولے گی, جب کبھی قاسم کسی ایکسیڈنٹ کے قریب پہنچے گا تو فروا یہ تعویذ کھولیں گی. نہیں, تعویذ کب کھولا؟ جب حسین نے کہہ دیا قاسم میں تجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. جب ماں کو پتا چلا میرا بیٹا نہیں مرے گا, اتنی بڑی مصیبت کے یاد آ گیا حسن. ہائے, میرے سہاگ نے کہا تھا جب قاسم پہ بہت بڑی مصیبت آئے تب یہ تعویذ کھولنا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہے, میرے لال کو مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. اشارے سے فرما یہ تعویذ حفاظت سے رکھ لے, اس وقت کھول کے دیکھنا جب میرا قاسم کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو. ام فروا سے ایک بات کی اور ایک مرتبہ بے اختیار کہا, السلام علیکم یا جدی, نانا رسول خدا میرا سلام لیجئے, بابا علی مرتضی میرا سلام لیجئے, اماں فاطمہ اپنے حسن کا سلام لے. زینب گھبرا کے قریب آئی, بھیا یہ کسے سلام کر رہا ہے؟ کہا وہ دیکھو میرا نانا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حسن بیٹا میں تجھے لینے آیا ہوں. ارے وہ دیکھو میرا بابا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حسن بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں. دیکھو وہ اماں فاطمہ کھڑی رو تو رہی ہیں لیکن کہہ رہی ہے بیٹا اب میرے ساتھ چلنے کی تیاری کر. اور ادھر یہ 3 جملے کہے اور حسن دنیا سے رخصت ہوئے. حسین بھائی کے قریب آئے, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور زینب نے فریاد کی, کلثوم بہن ذرا آنا, ارے میرا بھیا مارا گیا, ہائے میرے بھائی حسن نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, ہائے حسن کا ماتم. اور صبح ہو گئی, جنازہ تیار ہوا,
یہ کربلا کوئی تھوڑی تھی کہ نہ غسل نہ کفن نہ نماز نہ دفن. ابھی مدینہ ہے، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز بھی پڑھی، اور اب یہ جنازہ چلا. حسن کی وصیت تھی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر روکا جائے تو بقی میں میرے جنازے کو لے جانا. حسین جنازہ لے کے چلے، قبر رسول کے قریب پہنچے، وہاں پہ 70 تیر انداز کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک خاتون کہہ رہی ہے حسین جنازہ واپس لے جا. رسول کے پہلو میں حسن کو نہیں دفن کیا جائے گا. بس ایک بار عباس 22 سال 23 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، جوش کے عالم میں تلوار پہ ہاتھ ڈالا. حسین نے کہا نہیں عباس تلوار نہ چلانا. اللہ اللہ، جس بیٹے کو علی نے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا تھا جو میری اولاد کے کام آئے گا، ہائے وہ عباس. حسن کا جنازہ تلوار نہ چلانے دی گئی، کربلا کا جہاد تلوار نہ چلانے دی گئی. اور ایک مرتبہ اشارہ کیا خاتون نے، 70 کمانیں کھچی، یہ 70 تیر چلے وہ حسن مصطفیٰ کے جنازے میں، حسن کے لاشے میں، حسن کی میت پہ 70 تیر ایک وقت میں پیوست ہوئے.